أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 37 تک 7 آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ ان آیات طیبات میں وہ کفار و مشرکین جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی طرف توجہ نہیں ہو رہے تھے اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اس کا انکار کرتے تھے، ان کا اخروی انجام بیان کیا گیا اور ساتھ دنیا کی زندگی کے حوالے سے جو کافروں کا رویہ ہے اور سوچ ہے اسے ذکر کیا گیا۔ اور پھر اس وقت جو بڑے بڑے معجزات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دکھائے، لیکن انہوں نے انہیں ماننے سے انکار کیا اور مزید معجزات کا مطالبہ کیا۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری کے پیش نظر یہ چاہتے تھے کہ معجزات کا ظہور ہو، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب ہماری حکمت عملی نہیں ہے، جب انہیں بار بار معجزات دکھائے گئے ہیں پھر بھی یہ ان کا انکار کرتے رہے ہیں، اور اب دوبارہ ان کی فرمائشوں کو پورا کیا جائے، کیونکہ ان کا معجزے کا مطالبہ کرنا حق کو قبول کرنے کے لیے نہیں ہے، محض ہٹ درمی کے لیے ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تو ہوتے تھے انہیں دیکھ کے کہ یہ ہماری اتنی محنت ہے لیکن یہ اسلام قبول نہیں کر رہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں، ان کا معجزہ طلب کرنا حق قبول کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہٹ دھرمی کے لیے ہے۔ تو فرمایا قد خسر الذین، بے شک خسارہ میں ہیں وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کو، حتی اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب آگئی ان پر، الساعۃ قیامت، بغتۃ اچانک، قالوا وہ بولے، یا حسرتنا آئے افسوس، علی ما فرطنا اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی، فیہا اس زندگی میں، وہم یحملون اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اوزارہم اپنے بوجھ، علی ظہورہم اپنی پشتوں پر، علی ساء ارے کتنا برا ہے، بوجھ ما یزرون جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر لعب کھیل، ولہو اور تماشا، وللدار الاخرہ آخرت اور بے شک آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون کیا تم اتنی بھی بات نہیں سمجھتے؟ قد نعلم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک کہ بے شک رنجیدہ کرتی ہیں آپ کو، الذین یقولون وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، فإنہم لا یکذبونک وہ تو نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین بلکہ یہ ظالم بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو یجحدون انکار کرتے ہیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ اور بے شک جھٹلائے گئے، رسول من قبلک رسول آپ سے پہلے، فصبروا تو انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا اس جھٹلانے پر، وَأُوذُوا اور ستائے جانے پر، حتی اتاہم یہاں تک کہ آ پہنچی، نصرنا انہیں ہماری مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ جَاءَكَ اور آ چکی ہیں آپ کے پاس، من نبأ المرسلین رسولوں کی کچھ خبریں، وَإِنْ كَانَ اور اگر ہے، کبر گراں علیک آپ پر، اعراضہم حق سے روگردانی کرنا، یعنی اگر ان کافروں کا حق سے روگردانی کرنا آپ پر گراں ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ تو اگر آپ سے ہو سکے، ان تبتغی یا تلاش کر لو، نافقاً کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، اور سلمن یا کوئی سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیہم بآیہ پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ، ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا، لجمعہم علی الہدی
تو جمع کر دیتا انہیں ہدایت پر. فلا تکونن من الجاہلین، آپ نہ ہو جائے ان میں سے جو علم نہیں رکھتے. انما یستجیب الذین، صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں حق کو یسمعون جو سنتے ہیں، والموتى اور ان مردوں کو یبعثہم اللہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، ثم الیہ یرجعون پھر وہ اسی کی طرف اٹھائے جائیں گے. وقالوا اور بولے لولا نزل کیوں نہیں اتاری دی علیہ ان پر آیت کوئی نشانی من ربہ ان کے رب کی طرف سے. قل آپ فرمائیے ان اللہ قادر بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے علی اس بات پر ان ینزل کہ اتارے آیتن کوئی نشانی. ولکن اکثرہم لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون کچھ نہیں جانتے. وما من دابت فی الارض اور نہیں کوئی جانور چلنے والا اس زمین پر، ولا طائر نہ کوئی پرندہ، یطیر جو اڑتا ہے بجناحیہ اپنے دو پروں سے، الا امثالکم مگر وہ امتیں ہیں تمہاری طرح کی. ما فرطنا فی الکتاب من شیء نہیں نظر انداز کیا ہم نے کتاب میں کسی چیز کو. ثم الی ربہم یحشرون پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے. آغاز کیا جا رہا ہے اس بات سے کہ کافر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے ہوں گے وہ چونکہ سب برے ہوں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہوں گے، تو ان کا انہیں وہاں پہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. آگے دوزخ ہوگی تو پھر سوائے حسرت کے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. یعنی دعوت فکر دی جا رہی ہے کافروں کو بھی اور گناہ گار مسلمانوں کو بھی کہ وہ وقت آنے سے پہلے اپنا کچھ سوچ لو، کچھ تیاری کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہاں سوائے حسرت کی اور کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہ آئے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ بے شک خسارہ میں ہیں وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو. یعنی اللہ سے ملاقات کی خبر جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس خبر کو سنی انسنی کر دی. اللہ کے پاس ساتھ خبر کی ملاقات مطلب کہ تم نے یہ دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے اور آگے جا کر آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا، جھٹلا دیا. پھر کیا ہوا؟ حتی اذا جاءتهم الساعہ یہاں تک کہ آ گئی ان پر قیامت بغتۃ اچانک. اب قیامت اچانک آ گئی مطلب کہ بندہ تو کبھی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس بات کے ساتھ وہ کمپرومائز نہیں کرتا کہ میری موت آنے والی ہے. 100 سال سے بھی زیادہ عمر ہو جائے تو پھر بھی اسے ابھی جینے کی امید ہے. تو موت آ گئی جس کی تو اس کے لیے قیامت قائم ہوگی اور اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے پھر حساب و کتاب کی طرف ہی معاملہ ہے. تو فرمایا جا آ گئی ان پر قیامت اچانک. قالوا وہ بولے یا حسرتنا ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا اس کوتاہی پر جو ہم سے اس زندگی میں ہوئی. وہم یحملون اوزارہم وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، علی ظہورہم اپنی پشتوں پر. اب اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ گناہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوں گے اور وہ انسانوں کی پشتوں پر لادے جائیں گے. یہ بھی اس کا مطلب ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بطور مجاز و تشبیہ یہ بات کہی گئی ہے. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ گناہ کا احساس اور ندامت ان پر مسلط ہو اور فرط ندامت کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی جیسے کوئی بھاری برکم بوجھ ان پر لاد دیا گیا ہے اور وہ اس کی گرانی کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر. الا ساء ما یزرون خبردار کتنا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں. پہلے تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ بہت برا بوجھ ہے اور قیامت کے دن تمہیں اس کا احساس ہوگا کہ تم کیا اپنے اوپر لاد رہے ہو اور کیا اپنے ذمے تم نقصان اپنے ذمے میں ڈال رہے ہو. پھر کیونکہ یہ سب دنیا کے لیے ہی ہوتا ہے، دنیا کی لذتوں کے لیے اور دنیا کے مفادات کے لیے کہ بندہ حق کو قبول نہیں کرتا تو دنیا کی کمزوری کو اور پھر اس دنیا کی بے ثباتی کو ذکر کیا گیا کہ دنیا کے لیے ان کاموں کے پیچھے نہ پڑو. دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ وما الحیات الدنیا نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لعب و لہو مگر کھیل اور تماشا. وللدار الاخرہ بے شک آخرت کا گھر خیر بہتر ہے للذین یتقون ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ دنیا کی زندگی چند لمحوں کی ہے اور اس دنیا کی زندگی میں
جگہ جگہ انسان کو حق سے غافل کرنے والی چیزیں موجود ہیں، اور یہ یہاں آزمائش کے لیے ہو، تم اس راستے سے گزر رہے ہو، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس چند لمحے ہی محسوس ہوتے ہیں، جتنی بھی بڑی عمر ہو جائے تو بندہ پیچھے کی طرف دیکھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے ابھی سارے معاملات کل کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان جو تفسیر قرطبی وغیرہ میں ذکر کیا گیا، آپ فرماتے ہیں حاضی حیات الکافر لأنہا یجزیہا فی غرور و باطل، یہ جو فرمایا گیا کہ ومت حیات الدنیا کا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا، تو آپ فرماتے ہیں یہ کھیل اور تماشا والا جو معاملہ ہے یہ کافر کی زندگی ہے جسے وہ دھوکے اور باطل کاموں میں ضائع کرتا ہے۔ فاما حیات المؤمن، جہاں تک مومن کی زندگی کا معاملہ ہے، الا فتن تبھی اعلیٰ اعمال صالح اعمال صالحات، وہ مشتمل ہوتی ہے اعمال صالحہ پر، فلا تکون لہوا و لعبا، لہذا وہ کھیل و تماشا نہیں ہے۔ یعنی کافر کی زندگی کا مقصد یہ واضح ہوا کہ بس کھیل تماشا اور دل لگی اور بس اپنے خواہشات کو پورا کرنے میں گزارتا ہے، اور جو مومن ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں زندگی کی حقیقت کو اور وہ اعمال صالحہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو آخرت کا گھر ہے، کیونکہ کافروں نے تو لہو و لعب میں زندگی گزاری، تو آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں کس کے لیے ہے؟ ولد دار الاخرہ، بے شک آخرت کا گھر خیر بہتر للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی بات نہیں سمجھتے ہو؟ پھر آگے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، محبوب آپ پریشان ہوتے ہیں، اب یہ آقا علیہ السلام کا فرض منصبی تھا، اب محنت کرتے تھے لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، دوزخ سے نکلے اور جنت میں آ جائیں، اب دوسری طرف یہ ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہے، تو آقا علیہ السلام غمگین ہوتے تھے۔ یہ حضور کی امت کے اوپر شفقت تھی، رحمت تھی۔ فرمایا قد نعلم، اے محبوب ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذین، رنجیدہ کرتی ہیں آپ کو وہ باتیں، یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابو لہب وغیرہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اسی آیت کی جو تفسیر آئی ہے حدیث پاک میں، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انا لا نکذبک، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ولکن نکذب بما جئت به، بلکہ اس دین کو جھوٹا قرار دیتے ہیں جسے آپ لے کے آئے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ ان سے پوچھے گا، ان کا حساب اللہ ان سے لے گا۔ وَلَقَدْ، پھر مزید تسلی دی ہے کہ یہ جو جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں یہ تو عظیمت کا راستہ ہے، یہ راستہ عظیمت کا راستہ ہے، اور مصائب کے پہاڑ تو حق کے علمبرداروں پر ٹوٹتے رہتے ہیں جنہیں انہوں نے صبر اور العزمی سے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس جھٹلائے جانے پر، وَأُوذُوا، اور ستائے جانے والے پر، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ آ پہنچی انہیں ہماری مدد۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اذیتیں برداشت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاندان نے ستایا، اور نمرود حکمران نے اتنا ستایا کہ آتش کدے میں ڈالا، اپنے وطن سے ہجرت پر مجبور کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، ان بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 35 میں، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کریں جیسا کہ آپ سے پہلے اصحاب عزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ تو ان پہ بھی اللہ رب العزت کی نصرت آئی، تو آپ پہ بھی اللہ کی نصرت آئے گی، پھر آقا علیہ السلام پہ اللہ کی نصرت آئی، مدد آئی۔ جب مکی زندگی کا عرصہ گزرا ہے اور مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے مدنی دور میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور پھر اس کے بعد آگے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھلے ہیں، اور مسلمانوں کی بہت بڑی حکومت قائم ہوئی ہے، اور بڑی تعداد میں انسانوں نے آقا علیہ السلام کی اطاعت و خدمت تعریف کی ہے۔ تو فرمایا حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ آپ پہنچی انہیں ہماری مدد، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ جَاءَكُم مِّن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آ ہی چکی ہیں آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں۔ اب اگلی آیت سمجھنے کے لائق ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اتنا امت کے بارے میں، چاہے وہ کافر ہے مسلمان ہے، اتنا حریص تھے اور اتنا آپ کی خواہش تھی کہ اسلام قبول کریں. اور پھر کافر بطور خاص بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. معجزات دکھائی بھی گئے، ایک معجزہ دکھایا جاتا اس کے منکر ہو جاتے، کبھی کہتے یہ جادو ہے، کبھی کچھ بہانہ کرتے، کہتے اور معجزہ دکھاؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ. اب کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ سخت یہ شدید خواہش تھی کہ یہ اسلام قبول کریں، تو اس کے لیے حضور کا جی چاہتا تھا کہ جو بھی یہ معجزہ طلب کرتے ہیں وہ معجزہ آ جائے. کہیں ممکن ہے کہ جس معجزے کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ معجزہ آ جائے، ممکن ہے اس کی وجہ سے یہ مسلمان ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ نہیں، ہم نے انہیں معجزے دکھائے ہیں، اب مزید اس طرح کا کوئی معجزہ دکھانا ہماری حکمت کے خلاف ہے، تو آپ اس طرح کی پریشانی نہ کریں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر گراں ہے آپ پر ان کا حق سننے سے روگردانی کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ سے ہو سکے تو ان تب تاغیر تلاش کر لو، نافقاً کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، اور سلمن یا کوئی سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتاتیہم بآیہ، پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ، یعنی سیڑھی پر چڑھو اور ان کے لیے کوئی معجزہ لے آؤ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی سب ابو ذر اور سلیمان اور ابو بکر جیسے بن جاتے، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت نہیں ہے. اللہ کی حکمت یہ ہے کہ بندہ خود سوچ سمجھ کر اسلام قبول کرے. فلا تکونن من الجاہلین، آپ نہ ہو جائیں ان لوگوں میں سے جو علم نہیں رکھتے. مطلب یہ کہ یہ آپ اتنی کوشش بھی کر لیں گے نا ان کے لیے کوئی معجزہ لانے کی، تو پھر بھی یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ہمیں پتہ ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم مزید معجزات جو یہ ظاہری حصی معجزات مانگ رہے ہیں وہ ہم ان کے مطالبے پہ نہیں دے رہے، کہ انہوں نے پھر بھی انکار ہی کرنا ہے. تو آپ ان باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. انما یستجیب الذین یسمعون، وہی قبول کرتے ہیں حق کو جو سنتے ہیں. تو یہ جو کافر ہیں ان کی کیا صورتحال یہ ہے کہ یہ مردہ ہیں، مطلب ان کے دل مردہ ہیں. اب اللہ رب العزت انہیں اپنے پاس بلائے گا تو پھر ان کا حساب ہوگا. والموتى، ان مردہ دلوں کو، مطلب یہ کہ جو کافر مردہ دلوں والے ہیں جن پر یہ معجزات بھی اثر نہیں کرتے، یا باسوہم اللہ، اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وقالوا، اور وہ بولے، لولا نزل علیہ آیہ، کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی میں ربی، ان کے رب کی طرف سے. قل، آپ فرمائیے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان ينزل، اس بات پر کہ وہ اتارے آیتن، کوئی نشانی، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان میں سے کچھ نہیں جانتے. نشانیاں آئی ہیں، معجزات آئے ہیں، لیکن وہ انہیں قبول ہی نہیں کر رہے، انہیں دیکھ کے بھی ان کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ معجزات کوئی کھیل تو نہیں ہے، جب کسی نے کوئی معجزہ طلب کیا تو اللہ رب العزت نے بڑے سے بڑا کام انہیں دکھا دیا، نہیں، یہ اتمام حجت کے لیے تھے، وہ اب آ چکے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اب آپ نے اس طرح کی ان کے بارے میں کوئی خواہش نہیں کرنی. اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، کفار کے برے طریقے پہ چلنے سے ہمیں بچائے. وما علینا الا البلاغ.